بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سپلیمنٹ لے لیجئے، وہ میرے پاس بھی ہے سپلیمنٹ، I'm not taking the name and all، اور میں اس کو تو آئی ٹیک شیک کرنے سے انہوں نے اس کے کیلشیم اور وائٹامن سارے شیک کر دیے۔ بہت شکریہ آپ کا یہ کہنے کا۔ بات یہ ہے کہ آج کل بہت ساری نالج، بہت ساری انفارمیشن ہے آن سوشل میڈیا اینڈ آل، لوگ اس کو دیکھ کے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لیں کیسے لیں، کیا ضرورت بھی ہے ان سپلیمنٹس کو لینے کی، اور اگر ہے تو وہ کیسے۔ وداؤٹ فردر اڈیو گوئنگ ٹو ڈاکٹر سدرا رضا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ۔ کیا آج آپ نے اپنا سپلیمنٹ لیا؟ میں نے ابھی تک تو نہیں لیا۔ آپ لیتی ہیں ویسے؟ آئی ڈو۔ اوکے، تو میرے خیال سے پھر بتا ہی دیں کہ کیا کیا لیتی ہیں اور کیوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی کیوں سپلیمنٹس کیوں لینے چاہیے؟ دیکھیں نا، اب اگر اس میں کیلشیم ہے، وہ کیلشیم دودھ سے میں حاصل کر سکتا ہوں، اگر اس میں وائٹامن ڈی ہے تو دھوپ تو میری زندگی میں ختم ہی ہو گئی ہے، میں وہاں بیٹھتا نہیں ہوں دھوپ میں، اور وائٹامن کے ہے جی کہاں تھا وہ، لیفی گرینز میں، اومیگا ہے تو وہ مچھلی، ہم اس شہر میں رہتے ہوئے مچھلی نہیں کھا رہے ہیں، سو جب یہ کھانے کے سورس میں یہ ساری چیزیں ہیں تو میں یہ کیوں لوں یہ گولیاں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ بیس لائن کو کریکٹ کرنا ضروری ہے کہ ملٹی وائٹامنس کیا ہیں۔ ملٹی وائٹامنس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عموماً 97 to 98% آف دا پاپولیشن کے حساب سے جو بیئر منیمم آپ کو ملٹی وائٹامنس اور منرلس کا کمپوزیشن چاہیے وہ اس میں موجود ہے، تاکہ آپ کو بیماری سے بچایا جا سکے۔ ہاں، مطلب اس کی یعنی آسان لفظوں میں ان کی ضرورت کے حساب سے جتنا چاہیے وہ موجود ہے اس میں، جس کو ہم فینسی لینگویج میں یا سائنس میں کہتے ہیں RDA، ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنسز کے حساب سے ان میں مقدار موجود ہے۔ مگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون کون اس کا کینڈیڈیٹ ہے۔ نمبر 1 اس کہ اگر آپ کو فوڈ الرجی ہے اور آپ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں یا گلوٹن انٹالرنس ہیں اور آپ کو میل ایبزارپٹیو ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے آپ سرٹن فوڈس نہیں ایبزارب کر پا رہے۔ دوسرا یہ آپ کی ریلیجیس پریکٹسز ہیں جس میں آپ نے سرٹن فوڈس کو اومٹ کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے وہ لوگ بہت سارے میٹ اینڈ ڈیری پروڈکٹس نہیں لے رہے ہوتے۔ دا تھرڈ پارٹ از کہ اگر آپ اولڈ ایج میں ہیں، بیکاز اولڈ ایج میں آپ کئی ایسے میڈیسنس یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ برن کی میڈیسنس، یہ زیادہ تر اولڈ ایج میں کامن ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کو B12 کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، بیکاز اسٹمک ایسڈ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ B12 کو اچھے سے ایبزارب نہیں کر پاتے، B6 کی ڈیفیشنسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز آتی ہیں، آپ کو آسٹروپیروسس یا آسٹروملیشیا کے آپ رسک پر جانا شروع ہو جاتے ہو۔ دا فورتھ پارٹ از پریگنینسی، بیکاز آپ کا ایک ہائی ڈیمانڈ ہے تو آپ شروع میں آپ کو فولک ایسڈ ایڈیشنل چاہیے، لیٹر آن آپ کو کیلشیم اینڈ آئرن چاہیے۔ دین لیکٹیٹنگ مدر، اس کو بھی اسی طریقے سے ہائی ڈیمانڈ کی ضرورت ہوگی، یا اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنی بیلنس ڈائٹ نہیں لے پا رہے، یو آر سیئنگ آئی ایم ویری بزی آئی کین ناٹ مینیج، اور آپ کسی وجہ سے بھی آپ کا ڈائٹ میں بہت سارے کمپوننٹس نہیں ہیں، لیٹ سپوز ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ ہے، آپ ایکسٹریم ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور اس ڈائٹنگ میں آپ اسکپنگ میلس بھی کر رہے ہیں، آپ بہت سارے انگریڈینٹس نہیں لے رہے ہیں، تو ان دا لانگ رن اگر آپ کا یہی پیٹرن رہا تو آپ کو وائٹامن منرل ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ کس کو لینا چاہیے۔ میں جب بھی ٹی وی پروگرامس میں آنے لگتی ہوں، آئی آلویز لک فارورڈ ایک دن پہلے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے لیٹسٹ جو میں مس کر رہی ہوں اپنی آڈینس کے لیے، بیکاز میں بیسٹ آف دا بیسٹ وہ دوں۔ رات 2026 کا ہارورڈ کا آرٹیکل تھا جس میں یہ باٹم لائن تھی کہ آپ کو وائٹامن اینڈ منرل کی میجورٹی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی ڈائٹ فل ویل بیلنسڈ ہے، جس میں فروٹیبلز، ڈیریز، نٹس، سیڈز، ہول گرین یعنی اناج کی اچھا تناسب موجود ہے، یو ڈو ناٹ نیڈ اے ملٹی وائٹامن۔ دوسرا، مثال کے طور پر کووڈ کے بعد بھی اسپیشلی ٹرینڈ بنا کہ وائٹامن سی کے سپلیمنٹس، میں اوور دا کاؤنٹر خواتین کو دیکھ رہی ہوتی ہوں وائٹامن سی لے رہی ہیں، مگر جو فوڈ کا بینیفٹ ہے وہ سپلیمنٹ نہیں میچ کر سکتا۔ اب ہم اس ایگزامپل کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے پاس وائٹامن سی میں ایک گووا ہے، ایک اورنج ہے، جس سے مجھے اچھا خاصا 60 ملی گرامس مجھے کیلشیم مل رہا ہے۔ ایک طرف میں نے امرود لے لیا، اسٹرابریز ہیں، گووا ہے آپ کا، اچھا وہ تو اس میں آ گیا، اس کے علاوہ آپ کے اورنجز ہو گئے، یہ سارا سٹرس وہ ہے، وائٹامن سی۔ اب میں نے ایک طرف کہا اوکے ہو از گونا ٹیک اٹ، میں وائٹامن سی اسکاربک ایسڈ فارم میں لے لوں، مگر وہ جو فوڈ کے اندر پلپ تھا جو آپ کا فائبر کی فارم میں جو آپ کا کولیسٹرول کو لیولز کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا وہ، پلس میں نے اس فوڈ کو کتنا انجوائے کیا، میں نے اس کا فلیور اور ٹیکسچر کو لائک انجوائے کیا۔ تو آپ جتنا نیچر کے قریب رہیں گے آپ کو سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس واز دا کنکلوژن جو میں سامعین کو دوں گی۔
اب سوال یہ ہے کہ کن کن کو ضرورت ہے. تو وہ خواتین اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین یعنی 15 سال سے لے کر 49 ایئرس تک جن میں پیریڈز کا ایک منتھلی وہ ہوتا ہے, اگر آپ کے پیریڈز کسی بھی وجہ سے سائیکل لائک بہت ہیوی آپ کو بلیڈ ہو رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی سرجری ہوئی اور آپ کا میسو لاس ہوا تو آپ آئرن ڈیفیشینٹ ہیں. In that scenarios, you need iron supplementation along with high rich iron diet because I cannot solely depend on these supplements. یہاں میں ایک بات کر دوں, وہ لوگ جن کی خاص طور پہ سرجریز ہوئی ہیں یعنی انہوں نے ویٹ لاس سرجری کے لیے گیسٹرک بائی پاس کرا لیا یا کوئی آپ کے جسم کا ایک اعضا ریموو ہوا جس اعضا کا ایک رول تھا آپ کے اس وائٹامن کی ایبزارپشن میں, وہ کینڈیڈیٹ بھی ملٹی وائٹامنس کے ہوں گے. جیسے لوگ اکثر گال بلیڈر آج کل بہت نہیں, گال بلیڈر اس میں نہیں, جیسے کہ آپ کا وپل پروسیجر ہے جس میں آپ کا ڈیوڈینم کا ایک شروع کا آنتوں کا پارٹ ہٹایا جا رہا ہے یا کسی وجہ سے آپ کے لارج انٹسٹینس میں کوئی بھی نیکروسس آ گیا, میں سائنس ورڈ نہیں لینا چاہ رہی, کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ آنت کا اچھا خاصا حصہ ریموو کر دیا گیا ہے, تو پھر آپ 2 ٹکڑوں کو آپس میں جوڑیں گے اور جو بیچ والا پارٹ ہے وہ ہٹ جائے گا. ان دیٹ سینیریوز آپ کو چاہیے. تو ایک ہمارے ہاں پاکستان میں انیمیا از ویری کامن, تو آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. دوسرا ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. اچھا, وائٹامن ڈی زیادہ تر سن شائن میں ملتا ہے, غذا سے لینا مشکل ہے. اب سن شائن میں یہ آتا ہے کہ خواتین اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ اسکن کا مسئلہ, سن بلاکس بہت زیادہ پروموٹ ہو رہے ہیں, پلس اسکن کینسر, میری رنگت کالی ہو جائے گی وٹ سو ایور. یہ اچھا وہ خواتین یہ ریالٹی ہے. میرے خیال میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو ہمارے ہم جو کالے گورے رنگ کا ہونا ہے, میرے خیال میں اس نے بھی ہمیں وائٹامن ڈی سے بہت دور کر دیا ہے. ون آف دا کنٹریبیوٹنگ ریزن کہ ہمیں لگتا ہے ہم کالے ہو جائیں گے تو ہم جانا نہیں چاہتے. آئی ہیو اے کوسچن بفور ہمارا ٹائم ختم ہو جائے, دیٹ از آج کل ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ جی ایبزارپشن کتنا ہے آپ کے اندر, یعنی میں کوئی وائٹامن کھا تو رہی ہوں لیکن اس کو ایبزارب کرنے کے لیے جو کمبینیشن میں میرے پاس چیز ہونی چاہیے. جیسے مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر ہمارے ہاں خواتین کو خون کی کمی رہتی ہے یا آئرن کی کمی رہتی ہے تو ان میں کاپر کا بھی مسئلہ ہے کہ کیونکہ ان کے اندر کاپر موجود نہیں ہے تو ان کا آئرن ایبزارب نہیں ہوتا, وہ جتنے مرضی سپلیمنٹ کھا لیں. سو گوز ود وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم کہ آپ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا کمبینیشن حاصل کرتے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ شیلف پہ جا کے اٹھا کے کوئی بھی سپلیمنٹ نہ لے لیں, اس کا کمبینیشن دیکھیں کہ وہ آپ کی باڈی کو سوٹ کرتا ہے نہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں. اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ ایف ٹی اے نے یہ بات کلیئرلی کی ہے کہ وہ سپلیمنٹ جو اپنے پاس اسٹرانگ ایسے مارکیٹنگ لیبلز رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کینسر سے بچائے گا یا آپ کے ہارٹ ہیلتھ کو پروموٹ کرے گا, اس طرح کی کلیمز میں آپ بی اویئر آف دیٹ. ہاں, سپلیمنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی سپلیمنٹ آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکتا, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سپورٹ کرے گا, سپورٹنگ اور انہانس, بٹ ناٹ کہ وہ آپ کو ڈیزیز سے پروٹیکٹ کرے گا. دوسرا, آلویز اوور دی کاؤنٹر آپ کلیمز کی بجائے یو شوڈ وزٹ یور ڈاکٹر اور اے ڈائٹیشین سو دیٹ. اچھا, کئی دفعہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, مطلب آئرن ہے تو آپ کا آئرن پروفائل چیک ہوگا, آپ کا فیریٹن لیولس ہوگا, وائٹامن ڈی ہے, وائٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے, آپ کو کتنا وائٹامن ڈی پہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس حساب سے آپ کی ڈوزز سیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے سیرم فولک ایسڈ لیولس ہیں, دیر آر لاٹس آف بلڈ ٹیسٹ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. اچھا, اب میں چاہوں گا کوئک فائر تھنگ, اوکے, میں وہ نام لوں گا سپلیمنٹس کے اور آپ مجھے بتائیں گی کہ اس کو لیں کہ نہ لیں. 10 پہ ریٹ کروا لیتے. پھر میں اس کی ایک لائن میں ریزن بھی پلیز دے سکوں, 1 لائن, تاکہ سامعین کو ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی ملے. اوکے, اگر ہم پہلے اس کو کوئی فائر کر دیں اینڈ دین وی کم ٹو دیٹ. اوکے اوکے, سب سے پہلے جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ, اینڈ دیٹ از کریٹین. ہاں, اوکے, اچھا, کریٹین سپلیمنٹ میں سپورٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, آئی ول ریٹ اٹ 9 آؤٹ آف 10. اوکے, اور اس کا اوکے اوکے, اچھا آگے ڈیٹیل. اوکے, ہاں, ویٹ, تو کریٹین از اوکے. وائٹامن ڈی ایبسولوٹلی 10 on 10 بیکاز ہمارے یہاں کولیجن 8 out of 10 اور 7.5 out of 10. اوکے, اومیگا 3 ڈیٹیلس, اچھا, آئی تھنک 8 out of 10, مگر اس میں بہت سارے تھنگس آپ نے مجھے منع کیا. ہاں, میں اس پہ کرتا ہوں نا. اوکے, میگنیشیم ایٹ ٹائمس جب ضرورت ہوتا ہے تو وہ 8.5 out of 10 تک جاتا ہے. پرو بایوٹکس نو, آئی تھنک ہائپ ہے, ڈائٹ سے بہت اچھا لیا جا سکتا ہے. بی کمپلیکس
हाइप अगेन डाइट से, बट येस एक मिनट, जिनको ज़रूरत होती है जेन्युइनली उनमें 8 आउट ऑफ 10 जिनको ज़रूरत होती है। और जो एक चीज़ मैं लाजमी टच करना चाह रहा था जो आजकल बहुत मकबूल है, आजकल क्या वैसे मकबूल है इन बॉडी बिल्डिंग एंड स्टफ एंड वर्कआउट स्टफ, दैट्स द प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन को आप डाइट से बहुत आराम से ले सकते हैं, ओवर हाइप है। प्रोटीन पाउडर ना लें वर्कआउट के फौरन बाद, इन दैट पम्प्ड मसल, सो दैट वो ये मिथ yes. अगर आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं और वो आपको सारे वेजिटेबल एंड प्लांट प्रोटीन्स को पूरा बैलेंस करके देती है, देन हाईली आप अपनी डाइट से 120 ग्राम्स प्रोटीन तक ले सकते हैं विद अ केयरफुल एक प्रॉपर। अच्छा, लोग फिटनेस बॉडी बिल्डर्स के पास चले जाते हैं, आप बताएं प्लीज विजिट अ क्रेडिबल डाइटिशियन सो दैट शी कैन कैलकुलेट एंड शी कैन लेट यू नो, जिसके पास साइंसेस की यू नो क्रेडिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। और अब मैं ये हाइप चीज़ें टीवी पर देखकर सोशल मीडिया पे देख के ना लेना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें एक्सप्लेन किया है ताकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। तो जनाब वक्त हो गया एक ब्रेक का, अपना ख्याल रखें, ओवर द शेल्फ जाके कोई भी अच्छा दिखने वाला विटामिन अपने लिए ख़रीद कर अपने लिए नुकसान ना लेकर आएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।